بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ساری باتیں، یہ ساری تمہید کو باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذمے کچھ کام ہیں اس عقیدے کے حوالے سے، جس کے اندر میں بھی زیرو ہوں، آپ بھی زیرو ہوں، اور اس کا نتیجہ اتنا خطرناک نکل رہا ہے۔ بڑے نوجوان جن کو بیرون ملک کے ویزے دے کر بھیجا گیا اور پیچھے والے خوش ہیں کہ ساڈا پتر کمائی کر کے لے آئے گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنا ایمان ہی ضائع کر بیٹھے، اپنا اسلام ضائع کر بیٹھے، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ اور اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، قادیانیوں کے ہاں سب سے پکا قادیانی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جو زیادہ اپنے عقیدے کے حوالے سے خرچ کرنے والا۔ جتنا کوئی زیادہ چندہ دینے والا ہو، جتنا کوئی زیادہ خرچ کرنے والا ہو، اتنا ہی اس کو اپنے عقیدے کے اندر پکا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو پکا قادیانی ثابت کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب تلوار کا دور تھا، صحابہ کرام نے تلوار کی جنگ لڑی ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف صحابہ کرام نے تلوار کی جنگ لڑی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے لڑی ہے، بعد میں آنے والے لوگوں نے لڑی ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑے وسیع میدان ہے، وہ قلم کا میدان ہے، وہ سوشل میڈیا کا میدان ہے، وہ پرنٹ میڈیا کا میدان ہے۔ کوئی جہاں پر بھی جس انداز کے ساتھ کام کر سکتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، مسلمان نوجوان دن رات بیسیوں ایسی پوسٹیں شیئر کرتا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، اور بعض اوقات تو ایسی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، یہ میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ذرا ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن بات آ گئی ہے تو انتہائی اہم ہے۔ جس طرح کچھ نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں، آپ نے وہ نیکی پہ کسی کو لگا دیا، وہ نیکی جب تک کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اسی طرح کچھ گناہ بھی ایسے ہیں جو آپ خود تو توبہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی شیئر کی ہوئی پوسٹ کو دیکھ کر لوگ اس کو آگے جب تک شیئر کرتے رہیں گے، یہ ایسا گناہ آپ نے جاری کر دیا ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے گا۔ میں تو ویسے شیئر کر دیتا ہوں، ایک انگلی دبائی ہے بس، میرے نزدیک شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے گناہ جاری کرنے والے نہ بنے، نیکی جاری کرنے والے بنے۔ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی وہ آیات جن کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور بالخصوص وہ شرائط، وہ قوانین جو 1974 کے اندر ہماری اسمبلی سے پاس ہو کر ہمارے آئین کا حصہ بنے، ان کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو پھیلانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ وہ پوسٹ کی شکل میں ہو، وہ تحریر کی شکل میں ہو، وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو،
اس کو اکٹھا کرنا، اس کو تحریری شکل میں لانا، پھر اس کو آگے پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔